الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال غیب اور حاضر کو جاننے والا ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے دین شریعت میں غور و فکر اور تدبر کریں تو یہ بات بڑی واضح اور کھل کر سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے کہ بندے کا
اپنے مالک کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، کیا واسطہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کیا ہیں، کون سے تقاضے ہیں، کس کو وہ پورے کرنے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں بندہ یہ آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ اور فکر وہ انسان کی زندگی کے ہر عمل کے اندر جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی غور کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، جو فکر نہیں کرتا وہ ناکام اور بے مراد رہتا ہے۔ قرآن مجید کا بالخصوص اور احادیث اور سنت کا مطالعہ کریں تو اللہ مالک الملک کی ذات کے ساتھ اس کی بے شمار صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پہچان اور تعارف کے حوالہ سے اپنے آپ کو مختلف ناموں سے وہ واضح کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی کہا کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کو پکار سکتے ہیں، لیکن آخر میں ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سب کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے کلام کی ہر بات عجیب ہے، مگر بعض آیات وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں کہ اللہ اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قابل تعریف چیزیں تو بے شمار ہیں، مگر اصل تعریف کے قابل صرف ایک ہستی ہے جو مالک الملک کی، باقی کی سب تعریفیں، ان کی صفات وہ عارضی ہیں، وہ محدود ہیں۔ اگر پائیداری، پختگی، دوام اور ہمیشگی کا تمہیں جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے اور اس کو جانچنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات جو ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ بظاہر دیکھنے میں تو الفاظ کے اعتبار سے یہی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ قادر ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے دنیا کی کسی مثال کے ساتھ تشبیہ دے کر نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا دیکھنا کیسا ہے، اللہ کا سننا کیسا ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، جس کی سماعت اور بصارت کا مقابلہ، مشابہت ممکن نہیں۔ توحید کی قسموں میں سے باقاعدہ ایک قسم ہے جس کو توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں۔ ان پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے میں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اور اس کی جزیات پر عمل کرنے میں ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی اسماء اور صفات کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی ذات کا بھی جو ہے وہ منکر ہے۔ ان صفات میں اللہ نے ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، جس کا ذکر سورہ رعد کی اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جو غیب و حاضر کو سب جاننے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا، آیت کے اختتام میں فرمایا عالم الغیب والشہادتی الکبیر المتعال، وہ کبیر ہے، کبیر، الخبیر ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ صغیر ہے، اگر کوئی کبیر ہے
کسی میں بڑائی ہے، کسی میں کوئی ایسی خوبی جس کو علو، عظمت اور بلندی حاصل ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات۔ بندے میں یہ بات عجب، تکبر آ جائے، نقص ہے، اور اس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں حقیقی ایمان موجود ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا لا يدخل الجنت احد، یاد رکھو جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے رائی کے دانے کے برابر تکبر اور غرور آ جاتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ کبر، یہ بڑائی، یہ صفت، اس کا مالک تنہا اللہ کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حدیث ہے، الکبریاء ردائی، یہ جو بڑائی اور عظمت ہے، الکبریاء، یہ بڑائی، ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ میرا بچھونا ہے، اوپر لیتا ہوں میں۔ اگر اللہ کو دیکھنا ہے، اس کے لباس کو دیکھنا ہے، الکبریاء ردائی، لیکن ساتھ ہی کہا والعظمت ازاری، اس سے ملتا جلتا لفظ جس کو ہم ترجمے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اس کے تہ بند کو دیکھ لو۔ یعنی اللہ نے اپنے لباس میں دو چادروں کا تذکرہ کیا ہے، یہ دو چادریں ہی انسان کی حقیقت ہے۔ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے، اللہ دو چادروں کا ذکر کرتا ہے، دنیا جہان چھوڑ کر بندہ جاتا ہے، دو چادریں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ فرمایا الکبریاء ردائی، جو اوپر میری رضا ہے، وہ کبریا میری رضا ہے، والعظمت ازاری، میرا تہبند جو میں نے نیچے جو ہے وہ اپنے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہماری طرح ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ چادر اور اس کا تہبند ہوگا، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، وہ جو اس کے لائق ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ والعظمت ازاری، اور عظمت میرا تہبند ہے۔ آگے فرمایا فمن نازعنی واحدا منہ، اگر کسی ایک صفت کو یا میری چادر کو یا میرے ازار کو کوئی بند جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کیا مطلب ہے، کہتا ہے عظیم میں ہوں، کبر اگر ہے تو میرے اندر ہے، یہ خوبی، یہ صفتیں اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، قسمتہ، ایک حدیث میں آتا ہے قسمتہ، جس کا مطلب کیا ہے، یعنی قسم کا معنی کیا ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کی چادر اور اس کے ازار کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہوں، قسمتہ، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اور پھر کہیں فرمایا قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا کر جہنم میں پھینک دوں گا، کہ صفت میری تھی، تو نے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ عزت کا مقام ہوتا ہے، کسی کے لباس، کسی کے کپڑے پر ہاتھ بندہ جو ہے وہ ڈال دے اور اس کو کھینچ لے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی چادر جو ہے وہ اس کی کبریائی ہے، وہ اس کا بڑا پن ہے، اس کی عظمت اس کا اظہار ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کبر اور بڑائی اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی سوائے خسارے کے اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی کبریائی، اس کو بلند کرنا۔ آپ عبادات کو دیکھیں، جہاں کہیں بھی کسی بندگی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ چھوٹی۔ عبادت کا معنی کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں الخشوع والتذلل، بالکل ذلیل ہو جانا، بندہ اپنے آپ کو بھلا لے، اپنی حیثیت کو ختم کر دے، بندگی کی معراج ہے یہ الخشوع والتذلل۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو میں نے آج پڑھی ہے وہ یہی کہا، قل الحمد للہ الذی، اے نبی کہہ دیجئے کہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے،
لم یتخذ ولدن، ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو کہہ دو اللہ کی اولاد بنائے ہوئے ہو کہیں عزیر اور عیسیٰ کو، لم یتخذ ولدا، اگر وہ بھی اپنے بیٹوں ہی کا محتاج ہے پھر وہ کبیر کیسے ہو گیا؟ اس کی پھر کیا تعریف ہے؟ یہ احتیاج تو انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے، سب ہی محتاج ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ قابل تعریف اس لیے ہے کہ اسے اولاد کی حاجت بھی نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ پھر کیا کرو؟ لہذا اے انسانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی کسی کی بڑائی جو ہے وہ دنیا میں بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بندہ بندے کے سامنے کسی کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر وہ نخوت اور تکبر اور غرور جو ہے اس میں بڑھانے والا، اس میں اضافہ کرنے والا، خوش آمدید وہ زمین کی مٹی لو اور اس کے منہ میں ڈال دو اور اس کا منہ بند کر دو کہ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ عظمت تو صرف اللہ کے لائق ہے، تم بندوں میں شامل کر رہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کبریائی عظمت کی بات آتی ہے تو وہ تنہا اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ کبرہ تکبیرا، اس لیے فرمایا جہاں دنیا میں کسی کو تم بڑا نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح اللہ کو چھوٹا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی کبریائی، اس کا بڑا پن، اس کی یہ تکبیرات جو ہیں وہ زندگی کے ہر لمحے میں بندہ ہونے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے وہ ادا کرو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ تم نے لوگوں کو یہ بلانا ہے کہ آؤ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے یہاں، اس کے سامنے عبادت کے لیے جھکنا ہے، اکٹھے ہو کر جھکیں گے، اس کو کہتے ہیں اذان۔ مگر اس کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے؟ پوری اذان دیکھ لیں، ہر کلمہ 2 دفعہ آتا ہے۔ اللہ کی کبریائی کا وقت آیا تو اللہ نے 4 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جان لو سب سے پہلے کہ اللہ کی کبریائی ہے، وہی اس کے لائق ہے، دنیا میں کوئی کبر اور کوئی بڑائی کسی کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر نماز کے لیے بندہ آ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کان یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے اجل العباد کے لیے آتے، اجل العبادات، سب عبادتوں میں سے عظیم ترین عبادت نماز ہے، سب سے زیادہ ادا کی جاتی ہے، اس وقت بھی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ میں اعتراف جرم کرنے کے بعد حاضر ہو گیا ہوں تیری جناب کے اندر، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور تیری حیثیت کا جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے تھے مگر تکبیر کے کلمے کے ساتھ، رکوع جاتے تھے تکبیر کے کلمے کے ساتھ، پھر اللہ کی حمد کے لیے جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر سجدے میں جاتے اللہ اکبر کے ساتھ کہتے۔ پوری نماز دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ کلمہ وہ انتقال حرکات کے اندر یا ارکان کی تبدیلی کے ساتھ جس کو دہرایا جاتا ہے وہ تکبیر کا کلمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر حال کے اندر بندہ کہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی کنجی کیا ہے؟ وہ پاکیزگی ہے، طاہر ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، پھر جب تم نے اپنے اوپر ہر چیز کو حرام کر دینا ہے تو کس کلمے کے ساتھ جو ہے یہ حرمت جو ہے وہ لاگو ہوگی؟ التکبیر، اللہ اکبر کے ساتھ۔ صحابی کہتے ہیں، ایک روایت آتی ہے ہمیں تو 1-2 ہی دعائیں یاد ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے، مگر بعد میں اسقاط کے اندر، خاموشی کے اندر، قرات سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی مشکل کلمہ نہیں ہے میرے بھائیوں، 3 دفعہ حضور یہ کہتے، 3 دفعہ کہتے الحمدللہ کثیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرہ، یہی کلمہ اللہ کی کبریائی، عظمت، تحمید کا کلمہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بلند کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ اکبر کبیرہ کو ورد زبان بنانا اور پھر عمل کا حصہ جو ہے وہ بنا دینا، جسم کے اندر لاگو ہو جائے کہ اللہ جو ہے اس کی کبریائی کیا ہے، میں اس کے گن گاتا رہوں گا، اس کی بڑائی بیان کرتا رہوں گا، یہ میرے بندہ ہونے کا تقاضا ہے۔ صرف نماز ہی کے اندر نہیں، ابھی روزے گئے ہیں، پڑھیے وہ رکوع سورہ بقرہ کا،
اللہ کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ آخر میں کیا کہا مالک نے؟ کیا کلام ہے مالک کا؟ بلی تکمل العدہ، اور یہ تو گنتی کی چند چیزیں ہیں، بس میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ آسانیوں کے لیے یہ بہانے جو ہے وہ ڈھونڈ رکھے ہیں تمہارے لیے، گنتی کے چند دن پورے کر لو۔ اصل کیا ہے؟ ولی تکمل العدۃ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے جس طرح سکھایا ہے اس کی کبریائی بیان کرنا ہے، زبان سے نہیں عمل سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ زبان سے تو ساری دنیا کہتی رہتی ہے، صرف زبان سے اللہ کی کبریائی بیان کرنا نفاق ہے جب تک دل میں کبریائی نہ ہو۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کو بڑا جو ہے وہ اس کو چھوٹا بن کر بڑا دکھائے اس کو۔ یہ ہے ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا، یہ عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، بے شمار عبادات ہیں، لیکن یہ جو دن چل رہے ہیں یہ تو ہے حج کے دن، مال بھی خرچ کرتا ہے بندہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسم بھی لگا دیتا ہے، کیا حالت بنی ہوتی ہے بندے کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کس طرح عمل کرتے تھے، کیا پوچھتے تھے، اور پھر اس کے اندر ساری عبادت حج دیکھ لو، وہ غالب جس چیز پر ہے وہ کیا ہے کہ بندہ اپنے عمل اور اپنی زبان سے صرف ایک بات ہی جو ہے اس کو دہراتا رہے کہ میں اللہ حاضر ہوں اور میں اللہ یہ اقرار کرتا ہوں کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا تو یہ کلمہ ہے۔ پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے صحابی سے پوچھا انس بن مالک سے کہ آپ جو ہے وہ جب عرفات سے مینا کی طرف اور پھر مینا سے عرفات کی طرف یہ جو تبدیلیاں ہوتی تھیں، کبھی عرفات سے مینا جا رہے ہیں، مینا سے دوبارہ رات مزدلفہ گزارنے کے بعد پھر عرفات آ رہے ہیں، پھر جو ہے وہ مینا جا رہے ہیں، یعنی عرفہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ ہے، پھر مینا میں آ گئے۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو آنا جانا ہے، اس کے دوران آپ کیا کرتے تھے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کان یلبی الملبی فلا ینکر علیہ، دو ہی باتیں تھیں اس عبادت کے اندر، زبان سے صرف دو ہی کلمے جو ہیں وہ حاجی ادا کرتا ہے، وہ ایک تو لبیک اللہم لبیک، اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ ہر وقت جس کی تسبیح ہوتی ہے وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا فلا ینکر علیہ، اس پر کوئی نکیر نہیں تھی۔ اس کلمے بس یہی دہراؤ، یہی کہتے رہو۔ اپنی خواہشات پر جب آدمی ضرب لگاتا ہے، سامنے شیطان ہوتا ہے، رمی کرتا ہے، رمی جمار اسے کہتے ہیں۔ حضرت سالم کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، وہ رمی کر رہے تھے جمرہ عقبہ کے پاس، جمرہ دنیا کے پاس، جمرہ وسطیٰ کے پاس۔ سب سے پہلے جب بڑا جمرہ جو ہے، بڑا شیطان جسے ہم کہتے ہیں، اس کو رمی کی، یرمی بسبع حصیات، 7 کینکریاں لے کر وہ شیطان کو ماری عبداللہ ابن عمر نے، یکبر بکل حصات، مگر ہر کینکری کے ساتھ جو کلمہ بلند کرتے تھے وہ کیا تھا؟ او شیطان، تو نے بڑا بننے کی کوشش کی ہے، کبریائی، بڑائی، بڑا پن اگر کسی کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یکبر بکل حصات، اس کو شیطان کو کینکری مارتے عبداللہ ابن عمر، اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ کی کبریائی۔ اور پھر کہتے ہیں یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے کہ میں نے سمجھا، ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، اس جہان کا سب سے بڑا انسان بھی شیطان کو کنکری مارتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ شیطان تو چھوٹا ہے، شیطانی قوتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر وقت یہی کہتے۔ دو چیزیں میرے بھائیوں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، وہ غیر ہوں یا اپنے ہوں، یعنی غیروں کی عبادات دیکھیں، مشرکوں کی عبادتیں دیکھیں، کسی دوسرے آسمانی مذہب کو ماننے والے کی نہیں۔ یہودی عیسائی تو کرتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی تحمید ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔
یعنی کہیں آستانے بنے ہوئے ہیں، قربانی ہے، بھئی قربانی ذبح کر دو، اللہ کے لیے خون بہا دو، کہیں خون کو جو ہے وہ بیت اللہ پر ملا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ کیا خون اللہ کے گھر پر لگا رہے ہو؟ اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، دل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، یہ تسخیر اللہ نے کس لیے کی ہے؟ پڑھو سورہ حج، لتکبروا اللہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ خون نہیں پہنچتا اللہ کو، میں نے 7 اور 8 بکرے کیے ہیں، میرے جانور دنیا دیکھتی ہے، فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ نیکی بنتی ہی اس وقت ہے جب بندہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کو بڑا جو ہے وہ، اللہ کو بڑا بنا لو۔ حج کے اندر بھی ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ قربانی کر رہے تھے، بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ سما وکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، 2 مینڈے تھے چتکبرے، اپنے ہاتھ سے کیے، اللہ کا نام لیا، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کے پیٹ پر، اس کی چھاتی پر اللہ کے رسول نے اپنا پاؤں رکھ دیا جانور کی، وَيَقُولُ، اور کیا کہہ رہے تھے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام بھی کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی کبریائی، یہ ہے وہ اس کی صفت عالیہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہر وقت اور موقع جب آتا ہے اس زبان کو جو ہے وہ تر رکھو، تازہ کرتے رہو، کس سے؟ اللہ کی کبریائی کے ساتھ۔ اس کلمے کو معمولی نہ سمجھو تم۔ ابو ہریرہ اور ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن، یہ جو ابھی ہمارے اگلے 10 دنوں میں شروع ہونے والے ہیں ذو الحج کے آتے، وہ باہر نکلتے، بازاروں کے اندر جاتے، اور پھر کیا کرتے؟ یکبران، اللہ کی جو ہے وہ کبریائی بیان کرتے ہوئے کہتے اللہ اکبر کہتے، ویکبر اہل الاسواق، بازار والے بھی دے کر کہتے بھئی وقت آ گیا ہے، ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے جہاں کچھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، مگر یہاں اللہ کی بڑائی تو بیان کر سکتے ہیں۔ کہیں حضرت عمر مینا میں پہنچے ہوئے ہیں فی قبتہ، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکبر فی قبتہ بمنا فیسمعہ اہل المسجد ویکبرون، خلیفہ وقت ہیں، اپنے قبے کے اندر، اپنے خیمے کے اندر اللہ کی کبریائی بلند کر رہے ہیں، اہل مسجد نے سنا یکبرون، وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگے، اہل اسواق بازار والوں نے سنا وہ بھی یکبرون، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میری آواز کسی طرح کسی ذریعے سے ان تک پہنچ رہی ہے، وہاں لوگ باتوں کے اندر مصروفیات اور ہو جاتی ہیں، بڑا ہی اہم اور خاص واقعہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، جو اللہ بندے کو نصیب فرماتا ہے، وہاں گپوں کے اندر، وہاں وقت گزاری کے لیے آپس میں کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، یہی کہنا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ترانہ گونج جانا چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں تو آتا ہے صرف مرد ہی نہیں، یہ ایسا کلمہ ہے کان النساء یکبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزیز لیالی تشریقی، یہ تشریق کے دن، یہ جو آ رہے ہیں ایام تشریق انہیں کہتے ہیں، عید اور اس کے بعد کے دن، خواتین بھی جو ہے وہ خلف بن امان اور عمر بن عبد العزیز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مسجدوں میں اللہ اکبر کہا کرتی تھی۔ یہاں بھی 9 تاریخ کی فجر آئے گی میرے بھائیوں، یہ یاد تازہ کرنے کے لیے کہ میرا فلاں بھائی تو وہاں پہنچ گیا ہے، وہ وہاں یہ کام کر رہا ہے، مگر مجھے یہاں اگر اللہ نے وہ استطاعت نہیں دی، توفیق نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوا، یہاں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مالک کچھ وہاں تجھے پکار رہے ہیں، کچھ یہاں پکار رہے ہیں۔ یہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں جب اخلاص کے ساتھ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت اس کبریائی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو ہماری زندگی کا حصہ لازم بنا دے، ہم اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کو عام معمول اور اذکار کا حصہ بنا لیں، ہم اپنے دیگر اذکار کے اندر اللہ کی کبریائی کو ہرگز نہ بھولیں۔ نماز کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، نماز کے اختتام کی خبر بھی اللہ اکبر کے کلمے کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کو بلند کرنا، آنے والے دنوں میں نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، تمام فرض ہو، تمام نوافل ہو،
کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی موقع ملے، یہ نہ سمجھو یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ نفلوں کے بعد بھی نہیں، نوافل کے بعد بھی، صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کے کلمے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تھی، نفل ختم کیے ہیں، اس کے بعد بھی میں بھولا نہیں ہوں کہ صرف نماز میں اللہ بڑا ہے، نماز کے بعد بھی اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں، بعد میں بھی اللہ اکبر کا ترانہ یہ گونجنا چاہیے یہ آنے والے دنوں کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کے حوالے سے جو ان کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر